السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم اپنا نیا ایڈیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. مرتضی نقوی صاحب اور لبنہ جرار صاحبہ ساتھ ہیں حسب معمول. تو آج کا موضوع ہمارا ہے جو ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں اور بچوں کے خلاف جرائم جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور بے تحاشا اس کے خلاف لیجسلیشن ہو چکی ہے، قوانین ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرم ہو رہے ہیں وہ ایک تو صرف بڑھ نہیں رہے، بھیانک بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک ریسنٹ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک صاحب نے اپنی مطلب بیوی کو ابال دیا، مار کے ابال دیا، اور ان کے 6 بچوں کے سامنے. سب سے بڑی بچی ان کی 15 سال کی تھی. تو بہت ہی یہ ہولناک. ہم ایک ڈسکشن ہونا چاہیے کہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے یہ تشدد. 2 وجوہات ہیں جو آپ دونوں اس پہ اپنا رائے دیجیے گا کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح کا کنٹینٹ دکھا رہا ہے جس سے یہ بڑھ رہے ہیں تشدد، اور دوسری یہ ویو ہے کہ میڈیا کی وجہ سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کسی حد تک دونوں چیزیں اس میں ہیں. میرے خیال سے یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، لیکن پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے. وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا، تو سوشل میڈیا اس کو ایکسپوز کرتا ہے، نارمل میڈیا. تو آج کل ہمیں ہر کونے میں جو بھی کرائم ہوتا ہے اس قسم کا وہ رپورٹ ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ والا جو ایک خیال ہے کہ میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی بیہیویئر چینج کرتے ہیں، تو شاید کسی حد تک بہت ہی کم پرسنٹیج میں کہوں گا کرائم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کوئی بالغ آدمی یا عورت اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دے. میرے خیال سے اس کی جو وہ ہے بنیاد، وہ سوشل بھی ہے، کافی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے ویسے یہ، لیکن وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو مطلب کمبینیشن ہے. میں ایک ایگزامپل پاکستان سے ہٹ کے انگلینڈ کا دوں گا. یہاں پہ جو ڈومیسٹک کرائم ہے وہ الکوہول سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ زیادہ تر جو ڈومیسٹک وائلنس ویمن اور چلڈرن کے اگینسٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جو شراب پی کے آتے ہیں، مرد حضرات، اور پھر وہ اپنا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں اور وہ بچوں اور اپنی بیوی پہ اتارتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یہاں پہ. لیکن پاکستان میں میرے خیال سے دوسری چیزیں اس کو انفلوئنس کرتی ہیں. فار انسٹنس اکنامک پرابلمس. مطلب ہمارے یہاں وہی والا جو ہم ایک پہلے بات کر رہے تھے کہ شوونسٹک ایک جو سوسائٹی ہے، مرد زیادہ حاوی ہیں اور ان کو ایک الگ سوسائٹی میں ایک پوزیشن دی جاتی ہے. تو ان کو تربیت اس ٹائپ کی ملتی ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ خواتین جو ہیں، عورتیں، ان کی زندگی میں وہ سیکنڈری ان کی رائٹس ہیں. تو ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب اکنامک سچویشنز ہیں، مطلب سٹریسز بہت ہیں، تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے مرتضی؟ نہیں، جیسے اب آپ نے بولا کہ میڈیا جو دکھا رہا ہے اس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، یا اگر ہمارے ڈرامے جو بن رہے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، تو اس سے وائلنس کا کیا لینا؟ مطلب اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے 300 مووی دیکھی ہو یا اور اس طرح کی بہت ساری موویز آئی، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ میں بھی یا فلانا کو قتل کرنا شروع کر دے گا یا ہیرو بن جائے گا وہ. مطلب یہ فائنینشیل ایشوز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، ملک کے حالات، آپ کے خود کے حالات، آپ کی جاب، آپ کے اپنے پرسنل ریزنز کی بنا پہ آپ، کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں 95% لوگ جو ہے نا وہ بیمار ہیں. کس لحاظ سے؟ ذہنی صحت کے حساب سے تو ہیں ہی، ساتھ میں ذہنی بھی ہے. اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، مطلب کسی کے کو پرٹیکولر ان کے زیادہ تر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یا اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ تر جو ایشوز ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ہی ہوتے ہیں. اور فائنینس کی کمی کی وجہ سے آپ اس پہ نکالیں گے، آپ اپنے کسی کمزور پہ ہی نکالیں گے، یا تو آپ بچے پہ نکالیں گے یا آپ عورت پہ نکالیں گے. اب وہ عورت چاہے بیگم ہو آپ کی،
بہن ہو یا کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ اتنا اس نے دکھانا شروع کر دیا ہے, مگر میڈیا میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر آئی اور اس کو ریپلیس کر دیا دوسری خبر نے, بالکل. اور وہ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ ایک فلم آئی تھی ابھی یاسر حسین کی, اگر آپ کو پتا ہو, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, جو کہ ریلیز ہی نہیں ہونے دی. اس آدمی نے پتہ نہیں کتنے بچوں کا ریپ کیا تھا, پھر اس کو قتل کیا تھا. اور پھر اگر آپ کو بھی پتا ہو شاید, کیا نام تھا اس مووی کا نام تھا, مووی کا نام اقبال سم تھنگ, اقبال, جاوید اقبال, جاوید اقبال. جاوید اقبال. مطلب اس کو آنے ہی نہیں دیا. وہ اتنا خطرناک کیس تھا وہ, کہ اس انسان نے خود, ان کو صدیقی صاحب ہیں کوئی جو وہ ہیں, روز صدیقی, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ان کو خود اپنا لیٹر بھیجا تھا کہ میں نے اتنے اتنے قتل کیے اور آپ اس کو چھاپے, مطلب اس کو بڑی نیوز بنائیں. اور وہ اب آپ چاہیں, اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس فلم کو اس سے ریلیز نہیں ہونے سے کہ آپ کے اور بھی ادارے انوالو تھے, ان کی فیلئر اس میں نظر آتا, پولیس کا فیلئر نظر آتا, جو بھی مطلب. اب اگر کوئی رپورٹ کرنا بھی چاہ رہا ہے, وہ ساتھ میں جو بچے تھے, یعنی کہ جو ان کے اسسٹنٹ ٹائپ تھے, وہ ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا, اور تینوں کا قتل ہو گیا تھا جیل کے معلوم اندر. تھا کہ یہ ذہنی ان کو ایشوز ہیں. اسی طرح کا مرتضیٰ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ وہ جو ایک صاحب تھے جو ایک یونیسکو یا یو این کے کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے تھے بچوں کے ساتھ, وہ آئے تھے, بہت پڑھے لکھے تھے, باہر سے آئے تھے, فرانس میں بھی کام کیا تھا. فرانس میں انہیں اسی بات پہ سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے کچھ ایسا, یا تو پیڈوفائل تھے یا کوئی ایسا ان کا ایشو تھا جس پہ ان کو جیل بھی ہوئی تھی, مطلب جیل تو پتہ نہیں, لیکن ان کو اوپر کیس بھی چلا تھا. مگر وہ وہاں سے آگے پاکستان, اور یہاں پھر ان کو امپلائی کیا گیا, اور پھر انہوں نے وہی کیا, and then he got caught again. تو اچھا, دوسری چیز آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہیے تاکہ اس پہ ہم گفتگو ساتھ ساتھ کرتے رہیں, کہ ایک تو میل پریویلیج ہو گئی جو ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے کہتے ہیں, لڑکوں کو, کہ ہم کچھ اس طرح کہہ دیتے ہیں جیسے ہم ان کو یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اینی تھنگ گوز. تو ایسا ایک اور واقعہ ہوا تھا جو کہ کسی پنجاب میں ہوا تھا آئی تھنک, اور وہاں پر ایک 10 سال کا بچہ جو تھا, اس نے اپنی پھپھی کو پوائنٹ بلینک شوٹ کر کے مار دیا تھا. تو اس میں کیا یہ ہوا تھا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ 10 سال یا 11 سال بعد اپنے گھر آئی تھیں واپس, پہلی دفعہ شادی میں خاندان میں ہو رہی تھی یا کوئی فنکشن تھا. تو اس بچے نے جیسی وہ آئی ان کو گولی مار دی. اس نے زندگی میں اس خاتون کو نہیں دیکھا, کہ مطلب اسے یہ تو پتا تھا کہ میری پھپھی ہے, لیکن اسے یہ نہیں, he wasn't there. ان خاتون کے ساتھ یہ ہوتا, اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وہ چلی گئی تھیں, تو خاندان نے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو وہ ان کو منا کے لائے تھے, اور پہلی دفعہ 10 سال یا 11 سال بعد آ رہی تھیں. تو جب کیس کھلا تو پتا چلا کہ اس کا بچے کا کوئی چچا یا رشتے کا چچا, انہوں نے اس بچے کو ٹرین کیا تھا, اس کو گن چلانی سکھائی تھی, اس کے اندر اتنی نفرتیں اس پھپھی کے خلاف کر دی تھیں کہ جیسے اس نے دہلیز پہ قدم رکھا اس بچے نے انہیں شوٹ کر دیا. تو یہ چیزیں بہت کامن ہیں. اور ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ نور مقدم, اور کیونکہ میں تو بہت اس پہ بول چکی ہوں ان چیزوں پہ, میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا ویو پوائنٹ ان کیسز پہ آپ دیں. ایک چیز میں ضرور کہوں گا, 2-3 چیزیں ڈسٹنکشن لانا ضروری ہے. جیسے وہ جاوید اقبال والا کیس ہے, وہ تو ایک سیریل کلر ہے, وہ اس نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے, اور اس ٹائپ کے کیسز آپ کو دنیا بھر میں ملتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں ہماری کسی بھی آبادی کے اندر چند فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں, ان کے ذہن ہوتا ہی ایسا, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ایسا سٹرکچر ہونا چاہیے میڈیکل جو آپ کا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, ادارے کے, وہ ان چیزوں کو ٹریک کرے شروع سے. پاکستان میں پتہ نہیں ہو سکے یا نہیں, جدید ملک جو کہلاتے ہیں سو کالڈ, وہاں پہ بھی نہیں ہو پاتا. اور اس ٹائپ کی یارکشر ریپر تھا جیسے, اور کئی ایسے سیریل کلر جو سوشیو پیتھ ہے یا سائیکو پیتھ ہے, وہ تو ہے, اس کی چاہے کوئی بھی برنگنگ کرے, وہ پھر بھی اس کے سر پہ خون سوار ہوتا ہے. اور وہ جیسے کہ مرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ اس نے ان کو خود خط بھیجا تھا کہ میرا چھاپیں, کیونکہ ان کے اندر ایک یہ بھی ہوتی ہے, ایک نارسسزم ہوتا ہے کہ ہمارے جو کارنامے ہیں وہ پبلک میں اور مشہور ہوں, تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں, اور وہ اپنا جو کرائم ہے اسے اور زیادہ ریفائن کرتے ہیں, اپنا ایک سگنیچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ ایک لا انفورسمنٹ اور
دوسری جو ٹیکنیکس ہیں فورینزک اس میں ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. ہم اس کو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ جو کرائمز ہیں یہ ہو ہی نہیں رہے ہمارے معاشرے کے اندر. بہت کوئی پاک اور صاف معاشرہ ایسا نہیں ہے. پریڈیٹرز جو ہیں وہ ہر طرف ہے, اور موقع اتنے ہیں اس قسم کے سچویشنز میں کہ آپ اسے روک بھی نہیں سکتے. جب